الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کرام، ماہ مبارک رمضان جو کہ بہترین مہینہ، عظمت والا مہینہ، ماہ مبارک رمضان کے شب و دن کے اعمال آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ 15 ماہ مبارک رمضان کی شب کے اعمال جو کہ بہترین راتوں میں سے ہیں، ولادت با سعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، وہ امام جو کریم ابن کریم ہے، وہ امام جس کے دسترخواں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ امام جس کے نام کے دنیا میں دسترخواں ابھی بھی مومنین لگاتے ہیں، یعنی سخی امام حسن مجتبیٰ۔ تو امام علیہ السلام کی ولادت کی رات آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ مالک کائنات آپ کی دنیا و آخرت کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورۃ توحید، جس کی دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح الحمد کے بعد پہلی رکعت میں 100 مرتبہ سورۃ توحید، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک دوسری روایت میں بھی ہے، فرماتے ہیں جو بندہ مومن یہ نماز پڑھے گا تو خالق کائنات اس بندے مومن کے پلک جھپکنے سے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور فرماتے ہیں چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، تو خالق کائنات اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اور خالق کائنات اس کے علاوہ مزید اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری روایت بھی اس رات نماز آپ نے پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء کے بعد سے لے کر نماز شب سے پہلے آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 10 رکعت نماز ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے نزدیک پڑھی جاتی ہے نماز عشاء کے بعد، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ 10 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورۃ توحید، دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ فرماتے خالق کائنات اس بندے مومن کو جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرمائے گا، اور اسے آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ وہ اپنی موت سے پہلے خواب میں فرشتوں کو بھی دیکھے گا، یعنی اس کا اتنا عظیم ثواب ہے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں جو بندہ مومن، میں کہتا ہوں ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دن 15 ماہ رمضان کو جو بندہ مومن روزہ رکھے گا تو اس کا عظیم ثواب ہے۔ فرماتے ہیں خالق کائنات اس بندے مومن کو جو روزہ رکھے گا 15 ماہ مبارک رمضان کے دن، تو خالق کائنات اس بندے مومن کو دنیا و آخرت کی اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور خالق کائنات اس بندے مومن کے لیے حاملین عرش کو حکم دیتا ہے، حاملین عرش کو حکم دیتا ہے کہ آپ اس کے لیے استغفار کریں، توبہ کریں۔ قیامت کے دن 40 نور خالق کائنات اس بندے مومن کو عطا فرمائے گا، جو اس کے 10 دائیں جانب ہوں گے، 10 بائیں جانب ہوں گے، 10 آگے نور ہوں گے، 10 پیچھے نور ہوں گے۔ تو یہ 40 نور اس بندے مومن کو ملیں گے جو بندہ مومن 15 ماہ مبارک رمضان ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دن کو روزہ رکھے گا۔ یعنی اتنا عظیم ثواب ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن، جو کہ خوشی کا دن بھی ہے۔ آل محمد کے گھر میں پہلی خوشی، علی و بطول کے گھر میں پہلی خوشی، جس کا نام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ 15 ماہ مبارک رمضان کے دن جو آپ کی خدمت میں روزانہ کی دعائیں عرض کرتے ہیں، وہ یہ دعا چھوٹی سی آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ طاعۃ الخاشعین واشرح فیہ صدری بانابۃ المخبتین بامانک یا امان الخائفین۔ یہ دعا ہے، تو یہ جو دعا بندہ مومن پڑھے گا خالق کائنات اس کی حاجات کو بھی پورا فرمائے گا۔ تو دوستان گرامی، آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں، خالق کائنات آپ کو عظیم ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہم سب کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی رات اور دن کو یہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک کائنات تمام مومنین کے حاجات کو پورا فرمائے۔